بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پچھلے بیانات میں ہم نے یہ جانا کہ جادو جو ہے یہ ایک مکمل علم ہے، جادو ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ جادوگر کن کن ذرائع سے جو ہے وہ جادو کا اثر ڈالتے ہیں، اور ہم نے یہ جانا کہ جادو کا ہم اثر کیسے دور کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا لمس یعنی مس انسان کو بے قابو کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک لڑکے پر جن کا اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا، جن چیخا اور نکل گیا۔ جن کے بولنے کی حقیقت یعنی ایک انسان جس کے اوپر سحر کیا گیا ہو اس کے، اور وہ سحر جنات کے ذریعے کیا گیا ہو، جب اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ جنات جو ہیں وہ اس کے اندر سے بولنے لگتے ہیں۔ جب کسی پر جنات کا سایہ ہوتا ہے اور اس پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تو جنات قرآن کی طاقت برداشت نہیں کر پاتے، یا پھر وہ اپنی زبان میں باتیں کرنے لگتے ہیں یا بتانے لگتے ہیں کس نے بھیجا، کس لیے آیا۔ لیکن بعض اوقات جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کسی ایسے انسان پر نام لگاتے ہیں جس نے اس کو نہیں بھیجا، کیونکہ جنات جو ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کا مقصد ہی انسانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی ڈالنا ہے، تو وہ بعض اوقات کسی انسان کی دشمنی بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنات بول پڑتے ہیں کہ میں اس میں سے نکل رہا ہوں، لیکن یہاں ایک نقطہ ضروری ہے، ہر آواز یا حرکت کو فوراً جن بول رہا ہے سمجھنا بھی درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ متاثرہ انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت یا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اصل فرق یہ ہے، اگر قرآن پڑھنے پر چیخیں، عجیب آوازیں یا غیر معمولی کلمات نکلیں تو یہ عموماً جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات راکی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مطلب ہم خود دم کر رہے ہیں یا کسی سے دم کروا رہے ہیں تو راکی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کا اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کیونکہ جنات نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر اجازت ملے تو جن انسان کو دھکا دے سکتے ہیں، مار سکتے ہیں یا خوفزدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جادوگر ان کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن دم کرنے والا اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اللہ پر توکل کے ساتھ دم کر رہا ہو تو جن کو کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے نقصان دے سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ، تو شیطان کہتا ہے میرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ایک بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ شیطان کہتا ہے اب میرے لیے اس گھر میں جگہ ہی نہیں، یعنی اللہ کا نام لینے سے شیطان اور جن بے بس ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا تجربہ، کئی صحابہ اور تابعین جنات سے سامنا کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ ان کے قابو میں آ جاتے تھے اور نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دم کرنے والے کے لیے کون سی احتیاط ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر دم شروع کرے، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ یاسین کے کچھ حصے بار بار پڑھ کر پھونکے، دل میں پختہ یقین رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جن کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر جن بولے، دم کرنے والے کو ڈرائے یا دھمکی دے تو جواب یہی دیا جائے کہ میں اللہ کے حکم سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اس لیے تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ دم کرنے والے کو جنات کچھ نقصان نہیں دے سکتے اگر ان کا اللہ کے اوپر توکل ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ امام احمد میں، نسائی میں، حاکم میں اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک لڑکے پر جنات کا سایہ تھا، اس کے والدین یا اہل خانہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس پر جنات کا اثر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دم کے بعد فرمایا اخرج عدو اللہ،
اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ اسی وقت وہ جن چیخ مار کر اس بچے کے جسم سے نکل گیا اور بھاگ گیا۔ کیا اس وقت جن کو دیکھا یا سنا گیا؟ روایت میں آتا ہے کہ جن کی چیخ سنائی دی اور پھر وہ بھاگ گیا۔ صحابہ نے اس چیخ کو سنا لیکن جن کی شکل نظر نہیں آئی۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جن نظر آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن اکثر اوقات اس کی آواز یا اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے چیخنا، بولنا یا ہلچل کرنا۔ لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں، کیونکہ ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں اخرج عدو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ جن جو تھا وہ چیختا ہوا چلا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بد جن ہو تو اس سے دشمنی ہو، اور اگر نیک جن ہو تو اس سے کیا کیا جائے؟ کیا نیک جنات سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ قرآن کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ کچھ انسان جنات کے مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان کی گمراہی اور بڑھا دی۔ یعنی جنات سے پناہ لینا جنات کی گمراہی کو بڑھاوا دیتا ہے، اور جنات جو ہے ان کو انسانوں کو تنگ کرنے پر جو ہے وہ اور زیادہ مدد دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات سے پناہ یا مدد مانگنا گمراہی کا سبب ہے، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس کئی بار جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور ہدایت قبول کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے مدد یا تعاون نہیں مانگا، بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا اور مدد مانگی۔ قرآن ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے، اہل سنت کے معتبر علماء ابن تیمیہ، ابن باز، ابن عثیمین وغیرہ فرماتے ہیں انسان کا جنات سے مدد مانگنا ناجائز ہے، چاہے وہ نیک جن ہو یا مسلمان جن ہو، کیونکہ اس سے انسان کا دل مخلوق کی طرف لگتا ہے اور اللہ پر توکل کمزور ہوتا ہے۔ تو جنات سے کسی بھی طریقے پر، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں، ان سے مدد مانگنا اور مدد لینا جو ہے یہ انسان کے توکل کو کمزور کرتا ہے اور اس کے ایمان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو جنات چاہے نیک ہو یا برے، ان سے مدد مانگنا جائز نہیں، اصل مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی نیک جن کسی مسلمان کی خود بخود مدد کرے، جیسے قرآن سن کر کسی شر کو دور کر دے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کو خود ان سے دعا یا درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ دم کرنے والے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عبادات کے اندر پابندی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے اذکار کا علم ہونا چاہیے۔ دم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ، اور یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ تو جب ہم جادو جو ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہم گھروں میں جو ہے وہ سنت کے مطابق اعمال جو ہیں وہ کریں گے، گھر سے گندگی کو دور کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمل کریں گے، تو اول تو ہمارے اوپر جادو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو انہی آیات کے ذریعے دور ہوگا۔ یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ڈر محسوس ہو، خوف محسوس ہو، یا ہم ان کو پڑھنا نہ جانتے ہوں، تو ہم کسی سنت کے تابع راکی سے بھی یہ دم جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ شک پڑ جائے کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے اور ہم اس جادو کا توڑ پھر جادو کے ذریعے ہی کروانے لگیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔